ٹین ٹین۔ السلام علیکم دوستو، اور بہت ہی ایک خوفناک نیوز ہے آج میرے پاس تم سب کے لیے۔ بس یہ مجھے کچھ دن پہلے ہم لوگوں نے ایک پارٹی رکھی تھی جس میں ہم نے گوشت منگوایا تھا۔ تو وہ گوشت جو ہوتے ہیں نا اکثر بنانے والے پکانے والے جو ریسٹورینٹ ہوتے ہیں، تو وہ ایک ریسٹورینٹ نہیں تھی دوستو، وہ ایک چھوٹی سی کوٹیج تھی، ایک زیادہ مطلب بہت بڑی 5 اسٹار جیسی جگہ نہیں تھی، لیکن وہ جہاں جو بھی بناتی تھی نا اس کے ہاتھ میں بہت ذائقہ تھا۔ تو ہم سب نے یہ پارٹی بنائی کہ ہم اس سے جو ہے ٹکے جو ہوتے ہیں نا بیف والے وہ منگوائیں گے اس میں۔ تو ہم نے ایسا ہی کیا، پھر اس سے جو ہے ہم ہر فنکشن میں ہر پارٹی میں اس کے ہی ریسٹورینٹ کے جو ہے کھانے منگواتے تھے، کیونکہ اس کے ہاتھ میں بہت ذائقہ تھا۔ تو اس آدمی نے پھر ایک بات بتائی کہ مجھے تو آپ لوگوں سے ڈر لگنے لگا ہے۔ تو ہم نے پوچھا بھائی کیوں ڈر لگنے لگا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اس سے پہلے بھی جب بھی میں ٹکے بناتا تھا نا تو 2-3 بچے آتے تھے، ایک 14 سال کا اور ایک 9 سال کا، وہ مجھ سے روز لے کے جاتے تھے، روز لے کے اور پیسے دیتے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ اس کی مانگ بڑھنے لگی، اتنی کہ میرے پاس جتنی گوشت ہوتی تھی نا اس سے بھی زیادہ وہ مانگتے تھے، جو کہ میرے پاس نہیں ہوتے تھے۔ تو پھر میں حیران ہوا کہ یار یہ 2 بچے آخر ہر رات جو ہے ٹکے لے کے جاتے، کیا یہ اتنے امیر ہے کہ روز تو یہ لوگ مجھ سے لیتے ہیں اور اب ڈیمانڈ بھی بڑھا دی ہے۔ تو ایک دن میں نے کیا کیا کہ میں نے ان کو جیسی گوشت دی، تھوڑی دیر بعد میں نے اپنی جو کوٹیج نما دکان تھی اس کو بن کے ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگا کہ آخر یہ کہاں لے کے جاتے، کبھی کہتے شادی ہے، کبھی کہتے پارٹی ہے، کبھی کہتی ہے برتھ ڈے ہے۔ تو میں ان کے پیچھے جانے لگا، اور جاتے جاتے وہ جو روڈ کے اس سائڈ پہ قبرستان تھا وہ اس کے اندر گھس گئے، اور میں بھی ساتھ میں وہاں۔ میں نے سوچا چلو ان کا گھر شارٹ کٹ ہوگا، یہ قبرستان کے راستے سے ہو کے جائے گا، تو میں بھی ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ اور کیا دیکھتا ہوں کہ میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ دونوں وہاں ایک قبر کے اندر گھس گئے۔ اب میں دور کھڑا ایک درخت کے پیچھے، جب وہ رکے نا تو میں دور ایک درخت کے پیچھے کھڑا ہوا، میں اسے دیکھ رہا تھا، اور انہیں جیسے شک ہوا تھا کہ ان کے پیچھے، کیونکہ وہ بار بار پیچھے دیکھ رہا تھا۔ اور پھر اچانک انہوں نے کیا کیا کہ ایک چھلانگ لگائی، اور جیسے وہ قبر کے اندر گئے میں جلدی بھاگ کے اس قبر کے پاس گیا، وہاں نہ کوئی سوراخ تھا، کچھ نہیں تھا، لیکن وہ اس کے اندر گئے۔ یہ سارا کھیل دیکھ کے میں وہاں سے بھاگنے لگا، اور جیسے ہی میں بھاگ رہا تھا مجھے لگ رہا تھا جیسے بہت سارے لوگ کھڑے ہیں اور کوئی مجھے کسی جگہ سے پکڑ رہے، کوئی کسی سے، لیکن میں نے آیت الکرسی کا ورد آواز بلند آواز میں شروع کیا، اور جیسے ہی میں قبرستان سے باہر نکل آیا روڈ سنسان تھا، تھوڑی بہت گاڑیاں تو جا رہی تھی، لیکن میں اپنے گھر کی طرف بھاگنے لگا۔ تب بھی مجھے فیل ہو رہا تھا کہ کوئی میرے پاؤں کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے، لیکن یہ تھوڑی دیر کے لیے تھا، پھر سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ میں ایک مسجد کے قریب پہنچا تو اتنی دیر نہیں تھی، وہاں لوگ تھے اور میں کافی گھبرایا ہوا تھا۔ میں جلدی مسجد کے اندر گیا، میں نے منہ ہاتھ دھویا اور اس مولوی کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی، کہ ابھی ابھی میں نے ایسا ہی دیکھا، کیا یہ کوئی جادوگر لوگ ہیں جو کوئی عمل کر رہے قبر کے اندر؟ تو اس نے کہا نہیں، عمل کرنے والے ایسے نہیں ہوتے، اور نہ ان کے یہ جو عمل کرتے ہیں نا وہ ایسے قبروں میں نہیں کرتے، بس یہ جنات ہے، کیونکہ وہ گوشت کو زیادہ پسند کرتے ہیں، تو سمجھ جاؤ۔ اور ان کی ڈیمانڈ اتنی بڑھ گئی کہ عام انسانوں سے بھی زیادہ، تو یہ کئی جنات کے بچے تھے جو آپ سے گوشت لے کے جاتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس واقعے کے بعد میں نے کچھ دن وہ کاٹیج نہیں کھولی، اور جب کھولنے لگا تو جیسے ہی شام کا اندھیرا جاتا تھا تو میں بند کرتا تھا، حالانکہ شام کے بعد میرے زیادہ جو ہے وہ آ جاتے تھے گاہک وغیرہ ایسے۔ تو مجھے لوگوں نے بہت کہا کہ آپ کے ہاتھ میں بہت ذائقہ ہے، آپ ہمیشہ، ہم رات کو، ظاہر سی بات ہے ڈنر ہوتی ہے رات کو لوگ کھاتے، تو ایسے میں آپ کیسے ترقی کریں کہ آپ رات کو بند کر دو؟ میں نے کہا میرے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے کہ اگر کسی نے لینی ہے تو دن کو ہی لیتے جاؤ، لیکن میرے گھر کے حالات خراب ہو رہے تھے، اور میرے پاس ظاہر سی بات ہے میں ترقی سے بھی
ترقی تو دور کی بات، میں بالکل اس میں تاوان میرا ہو رہا تھا، یعنی مجھے فائدہ نہیں ہو رہا تھا اس کاروبار میں۔ تو پھر میں نے ایک تعویذ اور کچھ عملیات سب کچھ کی، اور ایک مولوی نے کہا ڈرو مت، اگر آئے بھی یہ بچے تو انہیں گوشت دو، اور انہیں بتاؤ کہ میرے پاس صرف اتنا ہی گوشت ہوتا ہے جتنا تم لوگ لے کے جاتے ہو، اس سے زیادہ نہیں۔ تو پھر میں نے اپنے سارے جو میرے گوشت کو جو پسند کرتے ان کو بتایا تھا کہ بھئی اس طرح کا حادثہ میرے ساتھ ہو، اس لیے آپ لوگ ذرا اگر کھانا چاہتے ہو تو 8 بجے سے پہلے پہلے آؤ۔ تو اس طرح میرا دکان چلنے لگا، اور اب جب آپ لوگ بھی بہت زیادہ پسند کرنے لگے ہو میرے گوشت کو، تو مجھے تھوڑا ڈر لگا کہ کہیں اس فیملی سے پھر کوئی واسطہ تو نہیں پڑا۔ تو ہم سب بہت ہنس رہے تھے۔ تو یہ اسٹوری تھی دوستوں جو بالکل ہمارے سامنے ہوئی تھی، اور میں آپ لوگ مجھے کسی نے نہیں بتایا، بس اسی آدمی کے زبانی ہمیں پتہ چلا، اور میں چاہتی تھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں۔ تھینک یو سو مچ۔